ممبر رسول پہ جلوہ فروز علماء ائمہ بیبر اخلاص و وفا حضرت مولانا قاری فاروق احمد صاحب قبلہ آپ کی مسجد کے خطیب و امام، ساتھ ہی ساتھ شاعر اسلام مطلب خیر الانام حضرت مولانا ریحان کمالی صاحب قبلہ، عزیز القدر مداح خیر الانام توتیے چمالستان رضا بلبل باغ مدینہ جناب مولانا محمد اجمل رضا، دیگر برادران سامعین کرام، عزیز بچوں، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بڑی اچھے عمدہ ترنم میں لب و لہجے میں آپ نے نعتہائے مصطفیٰ کو سماعت کیا، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ آپ بڑی پاکیزہ اور مقدس جگہ پر بیٹھے ہیں، اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، یہ توجہ چاہوں گا میں، آپ میری طرف دیکھیے، ایک دوسرے کو نہیں مجھے دیکھیے، آپ نے ہمیں مہمان بنا کر بلایا اور نماز پڑھنے کیا ہے، ٹھیک ہے، بڑی پاکیزہ اور مقدس جگہ ہے یہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن مسجد میں آ کر باوضو ہو کر بیٹھ بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نفل نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو نماز، نفل نماز، جلسہ سنو گے جلسے کا ثواب ملے گا، اور مسجد میں بیٹھے ہو تو مسجد میں بیٹھنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ علماء کی طرف محبت کی نظروں سے دیکھتے رہیں، سمجھے، تو علماء کی زیارت کرنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، ٹھیک۔ الحمدللہ الحمدللہ ذی الجلال والاکرام والصلاة والسلام علی سید الانام وعلی آلہ واصحابہ الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، ان اولیاؤہ الا المتقون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بغیر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بغیر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگون قبا امداد کن، بغیر داب بلا افتاد کشتی، ضعیف آرے شکست رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری نعرہ غوث اعظم بھی زنم، درد شیخ احمد رضا خان قطب اعظم بھی زنم، غوث اعظم ممن بے سرو صحابہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، قادریم نعرہ غوث اعظم بھی زنم،
ڈاکٹر شیخ احمد رضا خان قطب عالمی ظلم، امام الکلام، کلام الامام، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، رفیع الدرجات، جبل الاستقامت، حامی سنت، ماحی بدعت، قاطع نجدیت و وہابیت، اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان بارگاہ غوث عالم میں جھوم کر عریضہ پیش کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، اور تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے اے غوث پٹا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، اور لاڈلا بیٹا تیرا، برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بیان کروں، آپ پر ہم پر ضروری ہے ہم تمام مل کر نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، مالک جنت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے با آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلامت علیک یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ، میں اپنے علماء کو، قرآ کو، ائمہ کو سب سے پہلے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ پورا اسٹیج ہمارے علماء کے قدموں سے بھرا ہوا ہے، اور آپ حضرات کی تعداد کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں بڑا خوش ہوں کیونکہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ جلسوں میں بڑی تعداد میں پبلک پہنچ پا رہی ہے، لیکن ماشاءاللہ ہمارے قاری فاروق صاحب برکاتی
صاحب کی یہ محنتیں ہیں، کاوشیں ہیں کہ سب جمع ہے یہاں پر اور اللہ کے گھر میں پروگرام رکھا۔ ابھی کی بات ہے، مغرب کے بعد میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، میں اس کو وہ سناتا ہوں آپ کو، سمجھے نا، تاکہ آپ کی میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے۔ حالانکہ مجھے غصے آتا ہوں کہ عنوان پر گفتگو کرنی ہے، جیسا کہ ایک پروگرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من خرج متعمدا من البیت الی المسجد قبل حصول الطہارہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنے گھر سے باوضو ہو کر مسجد کی طرف نکلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے دوستو، لہذا مسجد میں تو آپ وضو کرتے ہی ہیں، جب آپ نماز پڑھنے آیا کریں تو گھر سے وضو کر کے آیا کرو، یہ تو فضیلت اپنی جگہ ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن اپنے گھر سے نماز پڑھنے چلتا ہے باوضو ہو کر، تو اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر اس کو نیکی عطا فرماتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے، ہر قدم کے بدلے رب العالمین جنت میں اس کے درجات کو بلند کر دیا کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، جب آیا کرو تو باوضو ہو کر آیا کرو، مسجد میں بیٹھو باوضو ہو کر بیٹھا کرو۔ آج کی محفل بڑی پاکیزہ محفل ہے، بڑی مقدس محفل ہے۔ آپ اپنے آرام کو چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں، آپ نے اپنے مکان کو چھوڑا، ماشاء اللہ سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے اور بڑی مستی کی نیند آتی ہے، لیکن جب آپ کو معلوم ہوا کہ آج آپ کی بستی میں جشن غوث المرا منایا جا رہا ہے، آپ کی بستی کے اندر غوث سمدانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں جلسہ منایا جا رہا ہے، تو آپ نے اپنے آرام کو چھوڑا، آپ نے اپنے آرام کو بالائے طاق رکھا، آپ نے اپنے نرم گرم بستر کو نہیں دیکھا، بلکہ غوث آدم کا نام سنا، اور نام کو سننے کے بعد آپ مسجد میں آ گئے غوث آدم کا ذکر سننے کے لیے۔ یاد رکھنا، یہ غوث آدم کے چاہنے والوں، بغداد کے تاجدار کی جب تمہارے اوپر جب نظر کرم ہوگی، تو آج کی شب بغداد کے تاجدار کی اس محفل میں آنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر نظر کرم فرمائے گا اور تمہارا بیڑا پار فرما دے گا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر سنائیے اللہ سیدنا و مولانا محمد صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جو غوث آدم کی محفل میں آتا ہے، جو غوث آدم کی محفل میں تشریف لاتا ہے، برادران اسلام، کوئی وہ معمولی انسان نہیں ہوتا، بلکہ میرے غوث کی محفل میں وہی آتے ہیں کہ جس کو غوث آدم بلاتے ہیں، مدینے کے تاجدار کی محفل میں وہی آتے ہیں کہ جس کو مصطفیٰ جان رحمت بلاتے ہیں، خواجہ خواجگان مانی کے ہندوستان سیدنا خواجہ غریب نواز اجمیری علیہ رحمت و رضوان کی محفل میں وہی لوگ آتے ہیں کہ جس کو میرے خواجہ بلاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور جو غوث آدم کی محفل میں آتا ہے اس کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے، اللہ اکبر! ارے غوث آدم کا مقام دیکھو، اللہ نے میرے غوث کو کیسا مقام عطا کیا۔ سبھی تو بریلی کے تاجدار فرما رہے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ، واہ 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 کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اللہ اکبر! بغداد کی سرزمین ہے، میرے سرکار غوث آدم کی محفل سجی ہوئی ہے، اسی اثنا میں شہر ہمدان کا رہنے والا ایک شخص میرے غوث کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر بیٹھ جاتا ہے، نوجوان ہے، توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی میرے دوستو، وہ نوجوان میرے غوث کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، اللہ اکبر! جب تمام میرے غوث آدم کے
جب چلے جاتے ہیں بعد میں میرے غوث آدم نے اس پر نظر کرم فرمائی. میرے غوث نے فرمایا اے نوجوان کہاں سے آیا ہے, کیا کرنے آیا ہے, کیوں رو رہا ہے, پریشانی کیسی ہے, آنکھوں میں آنسو ہے, دل میں وحشت ہے, آنکھوں میں تیرے وحشت دیکھ رہا ہوں, بات کیا ہے. نوجوان کہنے لگتا ہے اے بغداد کے تاجدار, چند دن پہلے میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میں نے آج کی رات اپنے باپ کو خواب میں دیکھا اور میرے باپ نے کہا ہے اے میرے بیٹے میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں, جب بغداد کی سرزمین پر چلا جا, شیخ عبد القادر سے میرے حق میں دعا کرا, اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کی برکت سے میرے اوپر ہونے والے عذاب کو دور کر دے گا. اللہ اکبر. ذرا غوث آدم کا مقام دیکھو. اے غوث آدم کی محفل میں آنے والوں اپنے مقدر پر ناز کرو کہ جو غوث پاک سے محبت کرتا ہے میرے غوث کی نظر کرم کیسی ہوتی ہے اس کے اوپر. اللہ اللہ. میرے غوث نے جب اتنا سنا تو سننے کے بعد غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نظر کو جھکایا, آپ نے مراقبہ کیا, آپ نے مکاشفہ کیا. مراقبہ کرنے کے بعد میرے غوث نے اپنی نظر کو اٹھایا اور غوث آدم نے فرمایا اے نوجوان یہ تو بتا کہ تیرا باپ میرا مرید تھا. نوجوان کہنے لگتا ہے سرکار میرا باپ آپ کا مرید نہیں تھا. میرے غوث نے اتنا سنا اور سننے کے بعد اپنی نظر کو جھکا لیا. کچھ دیر کے بعد غوث آدم نے اپنے نظر کو اٹھایا اور میرے غوث آدم نے کہا اے نوجوان یہ بتا کیا تیرا باپ میرے مدرسے میں پڑھنے آتا تھا, کیا تیرا باپ میرے مدرسہ جیلانیہ میں پڑھنے آتا تھا. نوجوان کہنے لگتا ہے اے میرے سرکار شیخ عبد القادر جیلانی میرا باپ آپ کے مدرسے میں کبھی پڑھنے نہیں آیا. اللہ اکبر. اتنا سنا تو میرے غوث نے اپنی نظر کو جھکایا. کچھ دیر کے بعد غوث آدم نے اپنی نظر کو اٹھایا اور بغداد کے تاجدار نے کہا اے نوجوان یہ تو بتا کہ تیرا باپ میرا مرید بھی نہیں تھا, تیرا باپ میرے مدرسے میں کبھی پڑھنے نہیں آیا. اے نوجوان یہ بتا کہ تیرا باپ کبھی میرے مدرسے جیلانیہ کے دروازے سے اس کا گزر ہوا. نوجوان کہنے لگتا ہے ہاں میرے آقا اے بغداد کے تاجدار میرا باپ آپ کے مدرسے کے سامنے سے کئی مرتبہ گزر کر گیا ہے. جب میں بچہ تھا میں اپنے باپ کی انگلی کو پکڑ کے آتا تھا اور میرا باپ میں اپنے والد کے محترم کے ساتھ آپ کے مدرسے کے دروازے سے گزر کے جاتا تھا. اللہ اکبر. جب اتنا نوجوان نے کہا میرے غوث نے سننے کے بعد کہا تھا اے نوجوان تجھے مبارک ہو, تیرا باپ اگرچہ میرا مرید نہیں, تیرا باپ میرے مدرسے میں پڑھنے نہ آیا لیکن تیرا باپ میرے مدرسے کے سامنے سے گزر کر گیا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مدرسے کے سامنے سے گزرنے کی برکت سے مولا نے تیرے باپ کے عذاب کو دور کر دیا, جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوستو, آپ تو غوث آدم کی محفل میں آئے ہو. جب غوث آدم کے مدرسے کے دروازے سے جب ایک نوجوان کا باپ گزرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے عذاب کو دور کرتا ہے, مولا اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے. تو آپ اپنے مقدر پر ناز کرو. اے میرے دوستو, اے تلوار پڑھ کے رہنے والوں, آپ اپنے مقدر پر ناز کرو. آپ تو غوث آدم کی محفل میں آئے ہو, آپ تو غوث آدم کا جلسہ سننے آئے ہو, آپ غوث آدم کے فضائل ان کے مناقب سننے کے لیے آئے ہو. یاد رکھنا بغداد کے تاجدار کی نظر کرم ہوگی, اللہ تمہارا بیڑا پار فرما دے گا. برادران اسلام یہ غوث آدم کا مقام ہے. آپ ان کی محفل میں آ کر بیٹھے ہو. اللہ اکبر. میرے غوث کتنا پیار کرتے ہیں, کتنی محبت کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے. آپریٹر صاحب ذرا اس کی آواز کو بڑھا دیجیے, آواز کم ہو گئی ہے, بڑھا دیجیے آج اس کی آواز کو. انشاءاللہ غوث آدم کا بیان ہوگا اور کب کا بیان ہوگا. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. کہہ دو یا رسول اللہ, کہہ دو یا رسول اللہ. ملت اسلامیہ غوث آدم کا مقام دیکھو.
جانتے ہو غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کون سے زمانے میں پیدا ہوئے؟ برادران اسلام، بنو عباس کی حکومت ہے، بنو عباس کی حکومت کا دورہ ہے۔ غوث آدم اس زمانے میں پیدا ہوئے کہ اس وقت کا مسلمان بڑا مالدار تھا، اس وقت کا مسلمان بڑا امیر تھا، اللہ اکبر۔ لیکن برادران اسلام، مسلمان دینداری سے دور ہو رہے تھے، مدرسے میں پڑھنے نہیں جاتے تھے۔ اس وقت کا اگر کسی مسلمان کا بیٹا اگر مدرسے میں پڑھنے جاتا، کسی بادشاہ کا بیٹا اگر مدرسے میں پڑھنے جاتا تو بڑی آن و بان کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ غوث آدم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے۔ پہلی بات تو اس وقت کا مسلمان دینداری سے دور ہو رہا تھا، سنت مصطفیٰ سے دور ہو رہا تھا، قرآن و سنت سے دور ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب میرے اور دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ اللہ، اگر کسی بادشاہ کا بیٹا اگر مدرسے میں پڑھنے جاتا تو جانتے ہو طریقہ کیسا تھا؟ بادشاہ کا بیٹا شاہی سواری پر سوار ہوتا تھا، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اس کے نوکر چاکر اعلان کرتے ہوئے چلتے تھے، اے لوگوں راستہ صاف کر دو، بادشاہ کا بیٹا پڑھنے جا رہا ہے، بادشاہ کا بیٹا مدرسے میں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی وزیر کا بیٹا جب اپنے گھر سے نکلتا، شاہی سواری پر سوار ہوتا، آگے پیچھے نوکر ہوتے، خادم ہوتے، اعلان کرتے ہوئے جاتے تھے، اے لوگوں استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، وزیر کا بیٹا مدرسے میں پڑھنے جا رہا ہے۔ اگر کسی امیر کا بیٹا، کسی رئیس کا بیٹا اگر مدرسے میں پڑھنے جاتا تو اس کے آگے پیچھے اس کے نوکر چاکر اعلان کرتے ہوئے چلتے تھے، اللہ اللہ۔ لیکن برادران اسلام، جیلان کی سرزمین کا حال یہ ہے کہ سرکار غوث آدم جب آپ مدرسے میں پڑھنے جاتے ہیں تو آپ کسی مالدار کی کوٹھی سے نہیں نکلتے، کسی بادشاہ کی بلڈنگ سے نہیں نکلتے، بلکہ آپ ایک بیوہ برادران اسلام اور 70 سال کی بوڑھی عورت کے مکان سے نکلتے ہیں، اپنے سینے سے پارے کو نگاہ لگا کر جاتے ہیں، قرآن کو لگا کر مدرسے میں پڑھنے جب جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، آپ کے راستے میں کوئی اعلان کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کو ملاحظہ فرمایا، اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا، اے میرے فرشتوں، دنیا والوں کے بچے جب مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں تو لوگ ان کی عظمتوں کا اعلان کرتے ہوئے چلتے ہیں، اے میرے فرشتوں دنیا میں جاؤ، اور جب عبد القادر جب پڑھنے مدرسے میں جائے تو راستے میں اعلان کرتے ہوئے چلو کہ اے لوگوں راستہ صاف کر دو، اللہ کا ولی عبد القادر آ رہا ہے۔ ماشاء اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ ارے بھائی پیچھے والے بھی بول رہے ہیں ماشاء اللہ۔ برادران اسلام، ذرا غوث آدم کا مقام دیکھو کہ میرے غوث مدرسے میں پڑھنے جاتے ہیں تو ان کی عظمتوں کا اعلان فرشتے کر رہے ہیں، ان کے مقام کا اعلان فرشتے کر رہے ہیں۔ افسحوا لولی اللہ، اے لوگوں راستہ صاف کر دو، اللہ کا ولی عبد القادر مدرسے میں پڑھنے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ غوث آدم ہے، ان کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے، ان کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہوں گے، آج مارکیٹ میں طرح طرح کے لوگ نکل کر آ رہے ہیں، برادران اسلام ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، آج لوگ اپنے آپ کو اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں، طرح طرح کے پیر مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، طرح طرح کے پیر، توجہ چاہوں گا میری ساتھ سے۔ آج آپ کی ملاقات ہوگی، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہتا ہے، سمجھے؟ لال پیلے روپٹے ڈال دیے گردنوں میں، گلی گلی، شہر شہر، قریا قریا، بستی بستی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، لال پیلے روپٹے ڈال دیے گردنوں میں، اور اپنے آپ کو ولی بتاتے ہیں۔ وہ ایمانداری سے نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں بڑی کام کی باتیں بتاؤں گا اور اپنے غوث کی شان بتاؤں گا۔
लाल टेढ़े बुझ के डंडे ले लिए हाथों में, लंबा सा कटोरा ले लिया, न पता कितने दिन से वो धुला भी ना है, और अपने आप को अल्लाह का वली बता रहे हैं, पीर बता रहे हैं। 10-10, 15-15, 20-20 हाथों में छल्ले, अंगूठियां, अपने आप को अल्लाह का वली बता रहे हैं। ना नमाज पढ़ता, ना रोजा रखता, ना कुरान पढ़ता। बरादरान इस्लाम, याद रखो, जो अपनी उंगलियों में 10-10, 15-15, जो 20-20 अंगूठियां पहनता हो, वो अल्लाह का वली नहीं है। जो नमाज ना पढ़ता हो, वो अल्लाह का वली नहीं है। हमने कुरान से पूछा, ए कुरान आखिर तू बता कि अल्लाह का वली किसको कहा जाता है? तो कुरान ने ऐलान किया, इन औलियाओ इल्ला मुत्तक़ून, ऐ लोगों, अल्लाह के वली तो मुत्तकी होते हैं, अल्लाह के वली परहेजगार होते हैं, अल्लाह के वली वो होते हैं जो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के वली वो होते हैं जो कुरान के पढ़ने वाले होते हैं, अल्लाह के वली वो होते हैं जो आमना के लाल की सुन्नतों पर अमल करते हैं। अगर नमाज का पढ़ना, और एक जमात और तो चली है कि हम तो फकीर है, हमारे ऊपर से नमाज पढ़ना माफ है। आप मिलेंगे ऐसे लोगों से। हम तो सूफी हैं, हमारे ऊपर से नमाज पढ़ना माफ है। ऐ मेरे दोस्तों, ईमानदारी से आप ये बताइए, अगर सबसे बड़े अगर फकीर है तो गौसे आदम है, सबसे बड़े फकीर है तो अगर गौसे आदम है, सबसे बड़े अगर सूफी है तो गौसे आदम है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, गौसे आदम की नमाजों पर कुर्बान जाओ, अगर नमाज का छोड़ना अगर माफ होता तो गौसे आदम का होता, नमाज का छोड़ना अगर माफ होता तो गौसे आदम का होता। लेकिन नहीं, गौसे आदम की नमाजों का ये आलम कि गौसे आदम ने 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाई है। ये गौसे आदम की शान है। बरादरान इस्लाम, ये गौसे आदम का मकाम है। 40 साल आपने इशा के वुजू से फजर की नमाज को अदा किया, और आपने 15 साल आप हर रात एक टांग पर खड़े होकर पूरे कुरान को पढ़ते थे। पूरी रात में पूरा कुरान पढ़ते थे, एक टांग पर खड़े होकर। ये अल्लाह के वली होते हैं, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लिहाजा है मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों से दूर हो जाएं कि जो आज लोगों के दरमियान तनफ्फुर पैदा कर रहे हैं, लोगों को फिक्रों में डाल लगे हैं। अरे याद रखो, अगर अल्लाह का वली देखना है तो सबसे पहले ये चीज तलाश करो कि पीर नमाज पढ़ता है या नहीं है, पीर शरीयत मुस्तफा से तो दूर नहीं है। जो पीर नमाज नहीं पढ़ता उसका मुरीद भी नमाज नहीं पढ़ता। वही मुरीदी नमाज पढ़ते हैं कि जिनके पीर नमाजों के पाबंद होते हैं। लिहाजा ऐ मेरे अजीजों, हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना। अल्लाह अल्लाह, गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान और अज़मत देखो, गौसे आदम का मकाम देखो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौसे आदम की हुकूमत इंसानों पर है, गौसे आदम की हुकूमत जिन्नातों पर है। सारी कायनात पर गौसे आदम का कब्जा है। कायनात को बनाने वाला अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को बनाया, बनाने के बाद अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्जा और इख्तियार में दे दिया, और आमिना के लाल ने ये तमाम तसर्रुफात इख्तियार सरकार गौसे आदम के हाथ में अदा कर दिए। अल्लाह अकबर। अब गौसे आदम का मकाम देखो, गौसे आदम की शान देखो। अल्लाह अकबर। बगदाद की सरजमीन है कि उसी असना में गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आपके मुरीद बूढ़े हैं, निहायत ही ज़ईफ है, रोते हुए हाजिर होते हैं। मेरे गौस ने फरमाया, ऐ मेरे मुरीद, रोने की वजह क्या है?
नजर करम फरमाइए, हमारे ऊपर नजर करम फरमाइए। अल्लाह अल्लाह गौसे आदम का मकाम देखो कि परेशानी के वक्त में गौसे आदम के मुरीद मेरे सरकार गौसे आदम की बारगाह में आते थे। आज अगर हम अल्लाह के वलियों के मदार पर चले जाएं तो नादान आज कुछ लोग हैं जो शिर्क और बिदअत के फतवे ठोकते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे हौस ने इतना सुना, सुनने के बाद मेरे हौस ने फरमाया बैठ जा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी नजर को झुकाया, आपने मुराक़बा किया, आपने मुकाशफा किया और गौसे आदम ने फरमाया ऐ मेरे मुरीद तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तेरी बेटी जिंदा है, उसकी सलामत उसकी इज्जत महफूज है, उसके साथ अभी किसी ने ज्यादती नहीं की है। मेरे गौस ने फरमाया ऐ मेरे मुरीद चीन के मैदानों में, चीन के जंगलों में एक जिन है जो उसको उठाकर लेकर गया है और तेरी बेटी उस जिन के कब्जे में है। मेरे गौस ने फरमाया कि तू बयाबान जंगलों में चला जा और बयाबान जंगलों का जो सबसे अहम रास्ता है, सबसे मेन रास्ता है, उसके किनारे खड़े हो जाना और एक गोल दायरा खींच लेना, बिस्मिल्लाह की या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअ लिल्लाह पढ़कर एक गोल दायरा खींच लेना और तू उसमें खड़ा हो जाना। वहां से जिन्नों की जमातों का गुजर होगा, सबसे आखिर में जिन्नों का बादशाह आएगा तो उससे अपनी बेटी का मुतालबा करना, मेरा नाम लेकर तो उससे अपनी बेटी का मुतालबा करना। बरादराने इस्लाम सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान देखो, अब मेरे गौस का जरा मकाम देखो। मेरे दोस्तों गौसे आदम के मुरीद बयाबान जंगलों में जाते हैं और जो उसका मेन रास्ता था जहां से जिन्नात का गुजर होता था, गौसे आदम के मुरीद ने एक गोल दायरा खींचा और वहां पर खड़े हो जाते हैं। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ा, उसके बाद या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअ लिल्लाह को आपने पढ़ा। बरादराने इस्लाम जिन्नों की जमात आती है, जिन्नों की जमात ने जब देखा कि एक आदमजात हमारे रास्ते में खड़ा है, जिन्नातों ने तलवार को लिया और गौसे आदम के मुरीद को मारना चाहा, उनको हलाक करना चाहा, लेकिन अल्लाह अकबर जैसे ही उस गोल दायरे पर जिन्नातों का कदम रखा गया, बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। अल्लाह अकबर, कुछ देर के बाद जिन्नातों की जमातें आती रही, जैसे कि उस आदमजात को गौसे आदम के मुरीद को मारना चाहा, बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। जैसे कि उस गोल दायरे पर कसम रखा जाता है जिन्नातों की जमात का, सब बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। अल्लाह अकबर, सबसे आखिर में जिन्नातों का बादशाह आया। जिन्नातों के बादशाह ने कहा ए आदमजात आखिर तू कौन है, तूने मेरे तमाम जिन्नात भाइयों को मार डाला, मैं तुझे तेरा कत्ल कर दूंगा। बरादराने इस्लाम जिन्नातों का बादशाह जो पावरफुल था, जो ताकत वाला था, बरादराने इस्लाम जैसे ही हजरत गौसे आदम के मुरीद को उसने मारना चाहा और जब उस गोल दायरे पर जब कदम रखा गया, पीछे को उल्टा गिरता है, बेहोश हो गया। अल्लाह अकबर, कुछ देर के बाद जब उसको होश आता है तो गौसे आदम के मुरीद की बारगाह में जाकर सब बस्ता खड़ा हो जाता है, हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है, कहने लगता है ए इंसान के तो बता कि आखिर तू कौन है, हम तो बड़े पावरफुल है, हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन आखिर तू कौन है कि जो भी तेरे करीब जाता है उल्टे मुंह जमीन पर गिर जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं, आखिर तू कौन है। अल्लाह अल्लाह, गौसे आदम के मुरीद ने कहा था ए जिन्नातों के बादशाह मैं गौसे आदम का मुरीद हूँ और मुझे बगदाद के ताजदार गौसे आदम ने भेजा है और बगदाद के ताजदार ने कहा है कि जिन्नातों के बादशाह से मेरी बेटी लेकर आ। ए जिन्नातों के बादशाह मेरे गौस ने मुझको बताया है, मुझे अब्दुल कादिर मेरे शेख ने बताया कि मेरी बेटी तेरी जमात का एक जिन है उसके कब्जे में है। बरादराने इस्लाम जब इतना सुना तो जिन्नों का बादशाह रोने लगता है, कभी अपने सर में अपने हाथ को मारता है, कभी अपना सर दरख्तों पर मारता है। बरादराने इस्लाम रो रहा है, चीख रहा है, और से आदम का मुरीद ताज्जुब में पड़ गया कि आखिर ये रो क्यों रहा है जिन्नातों का बादशाह। और से आदम का नाम सुनने के बाद जिन्नातों के बादशाह
اس کی بیٹی کو تلاش کر کے لے کے آؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جنات تمام غوث آدم کے مرید کی بیٹی کو تلاش کرنے نکل جاتے ہیں۔ ہواؤں میں تلاش کیا، پہاڑوں میں تلاش کیا، چند تھوڑی دیر کے بعد جناتوں کی جماعت ایک جن کو پکڑ کر لاتی ہے۔ اللہ اکبر، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں ہے، پیروں میں اس کی بیڑیاں ہے۔ جناتوں کی جماعت ایک جن کو پکڑ کر لائی، غوث آدم کے مرید کی بیٹی اس کے ساتھ ہے۔ جناتوں کے بادشاہ نے کہا آخر کیا وجہ کہ تو اس بیٹی کو غوث آدم کی مرید کی بیٹی کو اٹھا کر لے کر گیا؟ تو جناتوں کا بادشاہ کہنے لگتا ہے کہ یہ نہانے کے بعد اپنے مکان کی چھت پر کھڑی تھی، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، اس کے حسن پر میرا دل آ گیا اور میں اس کی شادی، اس سے شادی کرنے کے لیے میں اس کو اٹھا کر لے کر گیا ہوں۔ برادران اسلام، جب جناتوں کے بادشاہ نے اتنا سنا، تلوار کو نکالا، جنت اس جن کی گردن کو مار دیا۔ اللہ اکبر، اور جناتوں کے بادشاہ نے غوث آدم کی مرید کی بیٹی کو اس کے باپ کے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر، لیکن جناتوں کا بادشاہ رو رہا ہے، زاروں قدام رو رہا ہے۔ غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید جب اپنی بیٹی کو چند قدم لے کر چلے، ابھی چند ہی قدم چلتے ہیں، چند قدم چلنے کے بعد غوث آدم کے مرید رک جاتے ہیں، اور انہوں نے رکنے کے بعد جناتوں کے بادشاہ سے کہا تھا، اے جناتوں کے بادشاہ، ارے یہ تو بتا کہ تو مجھے مارنے آیا تھا، تیری ساری ذریت مجھ کو مارنے کے لیے آئی تھی، مجھے قتل کرنے کے لیے آئی تھی۔ اے جناتوں کے بادشاہ، تو بھی مجھ کو مارنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہ تو بتا کہ غوث آدم کا نام سننے کے بعد تو نے میرا قتل کیوں نہ کیا؟ تو مجھے مارنے کیوں نہیں آیا؟ آخرکار تو نے اپنا ہاتھ کیوں روک دیا؟ کیا وجہ ہے کہ تو نے غوث آدم کا نام سننے کے بعد میرا قتل نہ کیا؟ تو غور کرو اے تلوار پور کے مسلمانوں، غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید نے جب اتنا پوچھا تو جناتوں کے بادشاہ نے کہا تھا، اے غوث آدم کے مرید، تو یہ سمجھتا ہے کہ ان کے مرید صرف انسان ہوتے ہیں؟ ارے غوث آدم کے مرید جس طرح انسان ہے اسی طرح جنات بھی ہے، اور میں بھی غوث آدم کا مرید ہوں۔ یہ شور کیسا ہے سائڈ میں؟ چائے کا سسٹم ہے کیا؟ چائے کا سسٹم ہو تو روک دے رہے ہیں، رک جائے، ابھی رک جائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب تکلیف ہو جائے تسلی، انشاءاللہ آپ نوش کریں گے چائے۔ ابھی ذرا تھوڑا میرے غوث پاک کا ذکر و سن لیجیے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ غوث آدم کی حکومت انسانوں پر ہے، غوث آدم کی حکومت جناتوں پر ہے۔ جناتوں کے بادشاہ نے کہا تھا کہ جس طرح غوث آدم کی حکومت انسانوں پر ہے اسی طرح جناتوں پر ہے، میں بھی غوث آدم کا مرید ہوں۔ اللہ اکبر، یہ غوث آدم کا مقام ہے مسلمانوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں، اللہ اکبر، کسی بھی پیر کے مرید ہو جائیں، لیکن جب تک غوث آدم کا فیضان نہ ملے گا اس کو کسی پیر کا فیضان نہیں مل سکتا۔ برادران اسلام، غوث آدم کی بارگاہ سے ہمیں فیضان ملتا ہے۔ غوث آدم عظمت والے، غوث آدم شان و عظمت والے، شان و شوکت والے، غوث آدم جود و کمال والے، غوث آدم برادران اسلام، ان کا قبضہ تمام جناتوں پر ہے۔ سورج جب نکلتا ہے تو میرے غوث فرماتے ہیں پہلے مجھ کو سلام کرتا ہے۔ سال جب شروع ہوتا ہے میرے غوث فرماتے ہیں کہ پہلے سال جب آتا ہے تو پہلے مجھے سلام کرتا ہے اور مجھے بتاتا ہے عبد القادر اس سال آنے والے سال میں یہ تمام باتیں پیدا ہونے والی ہیں۔ یہ غوث آدم کی شان ہے۔ اب یہاں سے میں ایک بات اور کہہ دینا چاہتا ہوں، اے میرے دوست، یہ کیسا شوق ہے؟ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی و مولانا محمد و آلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے دوستو، ہم اپنے مقدر پہ ناز کریں۔ توجہ چاہتا ہوں، ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، پیار سے ادھر دیکھیں آپ ادھر۔
جب پردہ نکل جاتا ہے تو عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے. پردہ سلامت ہے تو عزت سلامت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو عورتیں، میرے آقا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ قیامت کے قریب عورتوں کی حالت ایسی ہوگی. آپ فرماتے ہیں کہ جیسا اونٹ کا کوہان ہوتا ہے نا، ابھرا ہوا اونٹ کی پیٹھ، آپ فرماتے ہیں اونٹیوں کی طرح عورتیں چلیں گی، ان کے سروں پر دوپٹے نہیں ہوں گے، موٹی موٹی ان کی چھاتیاں ہوں گی، اپنی چھاتیوں کو پھلاتے ہوئے دکھاتے ہوئے ان کو شرم نہیں آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ جو عورتیں بے پردہ ہوتی ہے، جو پردے کا خیال نہیں رکھتی، جنہوں نے پردے کا جنازہ نکال دیا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. اس لیے دوستو ضرورت ہے کہ پردے کے پابند بن، اپنے گھر کی خواتین کو پردے کا حکم دے. میرے دوستو پردہ سلامت ہے تو عزت سلامت ہے. پردہ جب ختم ہو جاتا ہے تو عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مسلم معاشرے کے اندر، آج ہمارا مسلم معاشرہ کیا ہو چکا ہے. غوث آدم کے مرید کی بیٹی گھر کے اپنے مکان کی چھت پر کھڑی، جن اس کو اٹھا کر لے کر چلا گیا ہے. میرے دوستو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے، غوث آدم کی سیرت سے ہم درس عبرت حاصل کریں. اور غوث آدم کا مقام دیکھو، محبت کرتے ہو نا غوث آدم سے، پیار کرتے ہو نا غوث آدم سے، ذرا زور سے بولو. ہم غوث آدم سے محبت کرتے ہیں، ہم غوث آدم سے پیار کرتے ہیں، لیکن اللہ اللہ ارے اپنے مقدر میں ناز کرو. میرے غوث آدم فرماتے ہیں ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض. میرے غوث فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے قیامت تک اس کا نام میرے مریدوں کے رجسٹر میں لکھا جائے گا. آپ کا نام بغداد کے تاجدار غوث سمدانی، قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں کے رجسٹر میں لکھا جائے گا. اللہ اللہ. اور جو بغداد کے تاجدار کا مرید ہو گیا، جس کا نام غوث آدم کے مریدوں کے رجسٹر میں لکھا گیا، اس کو میرے غوث کا صدقہ ملتا ہے، اس کو امام حسن کا صدقہ ملتا ہے، اس کو بغداد کے تاجدار کا صدقہ ملتا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت جھوم کر فرماتے ہیں کہ ابن زہرا کو مبارک ہو عروس خضرا، قادری پائے تصدق میرے دولہا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچے کے سروں سے قدم آنا تیرا. برادران اسلام، یہ غوث اعظم ہے، یہ غوث اعظم ہے. ارے اپنے مقدر پہ ناز کرو تم. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلو، جو غوث آدم کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتا ہے، جانتے ہو میرے غوث اس کی کیسے رہنمائی کرتے ہیں، میرے غوث اس کی کیسی مدد فرماتے ہیں. آؤ ارے غوث آدم کا وسیلہ پکڑنے والے، رسول آدم کا وسیلہ پکڑنے والے، ذرا غوث آدم کا مقام دیکھو. توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. غوث آدم کے وسیلے سے دعا مانگتے ہو. آپ اپنے گھر میں فاتحہ خوانی کراتے ہو، بڑی 11ویں شریف میں آپ نے قرآن پڑھوایا ہوگا، فاتحہ دلائی ہوں گی. اللہ اکبر. میرے غوث کو پکارنا یہ بیکار نہ جائے گا، بلکہ سنو میرے غوث آدم فرماتے ہیں، توجہ ہے، بڑا شانتی پوربک مجمع ہے ماشاءاللہ. میرے غوث فرماتے ہیں اذا سألتم اللہ حاجة فاسألوه بی، من استغاث فی قربۃ کشفت عنہ، ومن نادانی باسمی فی شدۃ فرجت عنہ. بغداد کے تاجدار فرماتے ہیں میں توجہ چاہتا ہوں. میرے غوث نے فرمایا کہ جو میرا چاہنے والا، میرے مجھ سے عقیدت رکھنے والا، میرے غوث فرماتے ہیں کہ جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو، جو پریشانیوں میں گرفتار ہو، جو مصیبتوں میں گرفتار ہو، میرے غوث آدم نے فرمایا اذا سألتم اللہ حاجة فاسألوه بی. جس کی
شان میں گستاخی کرتا ہے، جانتے ہو اس کا انجام کتنا برا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ ذرا غور کرو کہ بغداد کے تاجدار فرماتے ہیں کہ جو میرا وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہاں سے فیصلہ ہو گیا کہ جب غوث اعظم کے وسیلے کا یہ عالم ہے تو آمنہ کے لال کے وسیلے کا عالم کیا ہوگا؟ ماشاء اللہ ہمارے آدمی بھائی تشریف فرما ہے، ہمارے منظری صاحب تشریف فرما ہے، بڑے قابل ہیں، بہت بڑے قابل شخصیت ہیں منظری صاحب ہمارے۔ توجہ چاہتا ہوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ جب غوث اعظم کے وسیلے کا یہ عالم تو آمنہ کے لال کے وسیلے کا عالم کیا ہوگا؟ آج اعتراض اور سنو، آیا تھا ایک بڑی دھوم مچائی تھی لیکن پنگا لیا اس نے میرے غوث سے، میرے غوث کو کہا بڑی مورتی اور کھڑی مورتی، کس نے؟ جرجیس نے۔ کس نے کہا تھا یہ؟ اور بڑا دھماکہ تھا کسی زمانے میں اس کا۔ اور یاد رکھو جو اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اگر ذرہ برابر بھی اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرے تو برادران اسلام جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے من آتانی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ برادران اسلام اب ذرا غور کرنے کا مقام کہ جرجیس آیا، نام و نشان مٹ گیا، اور ذاکر نائی آیا، نام و نشان مٹ گیا، اس کو تو تڑی پار ہونا پڑا۔ ذاکر نائک نام سنا نا؟ اور کچھ دنوں کو ہمارا نوجوان طبقہ بہت مل گیا تھا انگلش میڈیم کا طبقہ ذاکر نائک سے، ارے بھائی وہ تو انگلش بولتا ہے، ارے بھائی وہ تو یہ کرتا ہے۔ ارے میرے مسلمان بھائیوں، اے میرے دوستو، ارے انگلش سنو گے یا قرآن و حدیث سنو گے؟ نبی کا چاہنے والا، قرآن کا پڑھنے والا، اس کے سامنے اگر ہزاروں کتابیں انگلش کی آ جائے تو انگلش کی کتابوں کو چوٹیوں کی کھوپڑوں پہ اڑاتا ہے اور قرآن کو سینے سے لگاتا ہے۔ تو جرجیس گستاخ والا میرے غوث کا، اور کہتا تھا جانتے ہو کیا؟ کھڑی مورتی اور بڑی مورتی، بڑی گستاخیاں کرتا تھا، لیکن آپ نے جان لیا ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ 10 سال کے لیے جیل میں پہنچا، ریپ کیس میں پورا فیوچر برباد ہو گیا، تباہ ہوا، برباد ہوا، اور یہ تو اس کی دنیا تباہ ہوئی ہے، ابھی تو اس کی آخرت باقی ہے، ابھی آخرت باقی ہے، مرنے کے بعد بربادی باقی ہے۔ اور جانتے ہو جو میرے غوث سے پنگا لیتا ہے اللہ اللہ اس کا انداز، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بریلی کے امام احمد رضا خان سے پوچھو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے علامہ قہر ہے، اے غوث وہ تیکا تیرا اور مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ علامہ قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا اور مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ برادران اسلام یہ میرے غوث کا مقام ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں انا قتال انا سیاف انا سلام، اے لوگوں جانتے ہو میں کون ہوں؟ جب میں تلوار چلانے پہ آتا ہوں تو میری تلوار کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، انا قتال، اور جب میدان جنگ میں جاتا ہوں میں غازی بن کر میرے مقابلے پہ کوئی نہیں آ سکتا، انا سلام، میں جانوں کو کھینچ لیتا
ناز کرو. آپ غوث پاک کے چاہنے والے ہیں, میرے غوث کے چاہنے والے ہیں, آپ ان کی محفل میں آ کر بیٹھے ہیں. یاد رکھنا میرے غوث کو پکارنے والا, غوث آدم سے محبت کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا, بلکہ وہ دنیا میں بھی شاد و آباد ہے, قیامت کے دن بھی وہ شاد و آباد رہے گا. یہ ہمارے علماء ہیں. آگے تشریف لے آئیے, آ جائیے, آگے تشریف لے آئیے, آپ آ جائیے اور آپ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. توجہ ہو چاہتا ہوں میرے دوستو, غوث آدم کے چاہنے والوں کی شان کیا ہوتی ہے, غوث آدم کے چاہنے والوں کا مقام کیا ہوتا ہے. اے میرے دوستو یاد رکھو, بغداد کے تاجدار غوث آدم فرماتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ, جو اس وظیفے کو پڑھتا ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے آپ حضرات کی, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ, اللہ اللہ, اس وظیفے کی کتنی برکتیں ہیں. جو 111 مرتبہ روز پڑھتا ہے, بغداد کے تاجدار نے فرمایا, آپ فرماتے ہیں علماء فقہا نے, محدثین نے آپ کے فرمودات عالیہ کی برادران اسلام عظمت و کرامت بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ جو اس وظیفے کو پڑھتا ہے, اگر اس کا دشمن سامنا کرتا ہو, کبھی دشمن اس کے مقابلے پہ نہیں آئے گا. اور جس عورت کے بچے پہ بیٹے پیدا نہ ہوتے ہو, لڑکیاں پیدا ہوتی ہو, علماء نے لکھا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ, جو 300 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھے, اللہ تبارک و تعالی اس کو بیٹے عطا فرماتا ہے. یہ میرے غوث کا کمال ہے. اللہ اکبر. بغداد کی سرزمین, بغداد کی سرزمین پر ایک بہت بڑا رئیس انسان تھا, بہت مالدار, جس کا نام ابو غالب تھا. توجہ چاہتا ہوں میں آپ حضرات کی, بہت مالدار انسان تھا. کہاں پر؟ بغداد کی سرزمین پر, جس کا نام ابو غالب تھا. توجہ چاہتا ہوں, بڑی اہم گفتگو ہے. برادران اسلام, غوث آدم کا مقام دیکھو, غوث آدم کا مقام دیکھو. اللہ اکبر. ابو غالب ہے, بہت بڑا تاجر ہے, بہت بڑا مرچنٹ ہے, لیکن برادران اسلام اس کے پاس صرف ایک بیٹا تھا. اور جانتے ہو بیٹا بھی کیسا تھا؟ جو اپنے ہاتھ پیروں سے تو اپاکج ہے, اس کی ٹانگوں پر برادران اسلام لقبے کا اثر ہے, فالج کا اثر ہے, ہاتھوں پر لقبے کا اثر ہے, فالج کا اثر ہے, آنکھوں سے اندھا ہے, زبان سے گونگا ہے, کانوں سے سن نہیں سکتا. اللہ اکبر. ابو غالب بڑا پریشان, بے چین و بے قرار, اس کی زندگی کے ایام گزر رہے ہیں کہ میں اتنا بڑا دولت مند اور میرا بیٹا ایک ہے اور وہ بھی بیکار. توجہ چاہوں گا, توجہ میری طرف دیکھیے. آنے والے آ رہے ہیں, جانے والے جا رہے ہیں, اور جانے والے بھی کہیں نہیں جائیں گے, پلٹ کر یہی آئیں گے انشاءاللہ. بیکار ہے میرا بیٹا. کسی نے بتایا, توجہ چاہتا ہوں, کہ آپ بغداد کے جو تاجدار غوث آدم ہے, شیخ عبد القادر جیلانی ہے, ان سے اپنے ہاتھوں میں دعا کرائیے, اللہ تمہارے بیٹے کو شفا عطا کر دے گا. سبحان اللہ. اور بیٹا بھی کیسا جانتے ہو؟ آنکھوں سے اندھا, کانوں سے بہرا, ہاتھ پیروں سے لولہ لگڑا. ابو غالب بادشاہ اپنے گھر پہنچا, عقیدت مندی میں ڈوبا, محبت غوث آدم میں ڈوب کر اس نے ایک دن بغداد کے تاجدار کی دعوت کی, سرکار میرے گھر تشریف لے کر آ جائیے, میرے گھر تشریف لے کر آ جائیے. زندہ باد.